السلام علیکم. میرا نام ہے سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. تو کافی دوستوں نے آج مجھے کہا کہ جناب آپ پولیس میں بڑے بڑے عہدوں پر رہے، کئی ضلعوں کا ایس پی، پھر ڈی آئی جی آپ رہے، پھر آئی جی بھی رہے پریزنس کے اور پورے سندھ کے، اور اینٹی کرپشن میں رہے، ایف آئی اے میں رہے، فیڈرل گورنمنٹ میں رہے. تو آپ پولیس پہ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کہ کرائم بڑھ گیا ہے اور آپ بولتے نہیں ہو، میں نے اور اپنے پولیس والوں کو پروٹیکٹ کرتے ہو. میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں پروٹیکٹ کروں گا جائز باتوں میں. جیسے جب نئے والوں نے کہا کہ ابھی تمام ایس ایچ اوز کے ہم بینک اکاؤنٹس اور اسیٹس چیک کرتے ہیں، تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے، بڑے بڑے کیسز چھوڑ کے، بڑے بڑے افسروں کو چھوڑ کے آپ آ جاؤ ایس ایچ اوز پہ. تو خیر اس پہ پھر ان کو سمجھ میں آ گئی بات. اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ پھر وہ ایک ایک ایس ایچ او کو بلائیں گے، اس سے پیسے لیں گے اور چھوڑ، پیسے لیں گے اور چھوڑ. تو یہ کام کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے بڑے بڑے مگر مچھوں کو پکڑو. اربوں روپے میں، اربوں روپے کی ان لوگوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں، ان کو پکڑو. ان کو کس لیے آپ ایس ایچ اوز کے پیچھے پڑے ہو یا سب انسپیکٹرز جو ہیں، ان کو فی الحال ہاں بہت ہی کرپٹ ہو، بہت ہی اس نے کوئی پراپرٹیز بنائی ہوں تو امریکہ میں یا باہر کنٹری میں، تو پھر اور بات ہے، پھر تو کر لیں آپ اس کو ایویڈنس لے کے پکڑ لیں، اریسٹ کر لیں. وہ کوئی بھی اریسٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی افسر ہو، چاہے افسر ہو، آئی جی ہو، ڈی آئی جی ہو، اینی بڈی. تو کمنگ بیک ٹو دی کہ پولیس میں آپ رہے، بات یہ ہے کہ میں رہا اور جہاں بھی رہا تو اس میں آن دا ریکارڈ ہے، اور یہ کئی لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ان رائٹنگ کہ جو میری پرفارمنس تھی اور رہی. پنجاب سے لے کر سندھ، بلوچستان، فیڈرل گورنمنٹ، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن اور منسٹری آف انٹیریئر میں سب جگہ میں رہا ہوں. ہاں وہ 22 گریڈ ہمارا اور اس لیے وہ کھا گئے کہ میں نے وہ زرداری صاحب کو پکڑا تھا 2 دفعہ، آئی ارسٹڈ ہم ٹوائس. تو اس میں بھی میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں، آئی ارسٹڈ ہم ٹوائس. 1990 میں آئی ارسٹڈ ہم، اور اس میں مرزا بخاری کڈنیپنگ کیس میں، اور جس کو انڑ کیس کہتے ہیں، اور اس میں نے ایویڈنس پہ اریسٹ کیا اس کو. اور وہ پھر عدالتوں کا کام تھا، اگر ان کو بیل نہیں ملی 2 سال تو عدالتوں کا کام تھا، میرا کام تو نہیں تھا. تو ہم نے تو ایک اسٹرانگ ایویڈنس دیا، اگر میں نے اس میں غلطی کی ہوتی تو وہ پھر میرے خلاف کیس رجسٹر کراتے، تو وہ ایسی بات تو نہیں ہوئی. دوسری دفعہ میں نے ان کو عالم بلوچ مارڈر پہ گرفتار کیا تھا 2001 میں نے ڈی آئی جی کرائم پہلی دفعہ کیا تھا میں، جب ایس ایس پی سی آئی اے تھا کراچی کا. تو ہم نے تو اپنا ہاتھ صاف کر کے کام کیا، اور آنریبلی میں وہاں سے ڈی آئی جی حیدرآباد چلا گیا، سی آئی کراچی سے. تو باقی جو ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، جو بھی کیا میرٹ پہ کیا. 2001 میں بھی میرٹ میں کیا، وہ ایویڈنس تھی ان کے خلاف کہ ان کا بیل نہیں ہو سکا. بعد میں وہ صدر صاحب سے، مشرف صاحب سے کچھ کر کرا کے باہر آئے. تو ہم نے تو اپنا کام سیدھا کیا، اس میں کوئی ان کے ساتھ پرسنل وہ نہیں تھی. تو بہرحال تو میں نے جو بھی جہاں بھی نوکری کی اپرائٹ کی اور آنیسٹی سے کیا کام. اچھا اب یہ انہوں نے سوال کیا رہے دوستوں نے کہ جناب وہ اچھے برے افسر کی پہچان. تو میں نے کہا یار بات سنو، اچھا افسر وہ ایس ایچ او، علائقے کا ڈی ایس پی ہو، ایس پی او، ایس ایس پی او، ڈی آئی جی او، آئی جی او، براؤنس کا آئی جی بھی آپ کو پتہ ہے نا، آئی جی بھی ایس ایچ او ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. 551 میں 551 سی آر پی سی، اس میں آئی جی بھی جو ہے وہ بھی ایس ایچ او آف دا پروونس ہے. ڈی آئی جی از ایس ایچ او آف دی ڈویژن ہے، رینج ڈی آئی جی جو ہے وہ ایس ایچ او اپنے رینج کا.
اور ڈسٹرکٹ ایس پی جو ہے، جس کو ڈی پی او بھی کہتے ہیں، ایس ایس پی جو بھی ہے، ہی از ایس ایچ او آفس اپنا ڈسٹرکٹ، اور اس طرح وہ نیچے جو ہے ڈی ایس پی وہ علاقے کا ایس ایچ او ہے، وہ ایس ایچ او، تو سیم پاورز ہو جاتے ہیں 551 میں. کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ میرے ایس ایچ او نے اس کو غلط کیا تو میں نے فائل منگا کے اس پہ ضمنی ڈالی اور اس کو صحیح کر دیا. تو سیم پاور ہے، صرف یہ کہ آپ کو قاعدے اور قانون کا اور پولیس افسر کو پتہ ہو، جو کہ آج کل بہت کم جانتے ہیں. پولیس افسروں کو پتہ ہی نہیں ہے، کئی سینئر افسر کو پتہ نہیں ہے قانون قاعدے کا، تو وہ کیا کنٹرول کریں گے اور کیا چلائیں گے. ہم نے تو ایک دفعہ کسی کو بول دینا تھا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تو اس نے چوں نہیں کرنی. اس کو پتہ تھا، اس کو قاعدہ قانون سب آتا ہے، تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی آگے سے چوں کرے. اور ہمارے ہاتھ صاف تھے، ان کو پتہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں. تو وہ دال روٹی کرتے تھے، زیادہ دھاڑے نہیں مارتے، دھاڑے، کیونکہ ان کو پتہ تھا آگے تو اپنے دینے ہی نہیں ہے پیسے، اور اس کو پتہ پڑ گیا تو وہ ہمارے گلے سے پکڑے گا، لٹکائے گا ہمیں. تو وہ ہمارا اس طرح ہم کنٹرول کر لیتے تھے. اب یہ ہے کہ اچھا افسر جہاں بھی لگائیں گے نا، تو وہ اس میں ویزیبل اور یعنی کہ آپ جج کر سکتے ہیں کہ کرائم کم ہو گیا. کم از کم آرگنائز کرائم جیسے نا کار چوری ہو گئی، کار رابری، کار تھیفٹ اور وہیکل تھیفٹ اور رابریز، یہ وہ چوریاں ووریاں وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ پڑے گا. یہ سیم ہوتا ہے کہ ایس ایچ او اچھا آیا تو میں نے آزمایا ہے اور اچھا ایس ایچ او لگایا، اس کے علاقے میں کرائم ختم ہو گیا، کم ہو گیا. اور اسی طرح جو افسر اوپر تک جائیں گے ان کے علاقوں میں، ان کے ایریا میں، ان کے پروونس میں، ان کے رینجز میں، ان کے ڈسٹرکٹس میں کرائم ڈاؤن ہو جائے گا. اور چور چکار یہ وہ سب ڈرتے ہیں پھر. اچھے پتھاری دار ہم ان کو کہتے ہیں جو ہاربر کرتا ہے کرائم کو، تو یہ سب ڈرنے لگے. تو اور ان لوگوں کو جو کرمنل جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم اب وہ ایس ایچ او بھی ہم سے نہیں ملے گا تو کرائم آٹومیٹکلی گر جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہم ٹریننگ بھی کرتے تھے ایس ایچ اوز کی، کہ ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ اپنے 25 رجسٹر جو ہیں تھانے کے، اس کو آپ سمجھیں اور اس کے حساب سے آپ جب ایف آئی آر کاٹتے ہیں تو ان کو فل کریں. اس کے علاوہ جو ہے الرٹ رہیں، تھانوں کو کس طرح آپ کرو گے. جب تھانے پہلے تو آپ کے تھانے سیکیور ہونے چاہیے. آپ کے تھانے سیکیور نہیں ہوں گے تو آپ نے دوسرے کو کیا سیکیورٹی دینی ہے. تو وہاں سے ہم شروع کرتے تھے. اور لوگوں کی عزت کریں اور اپنا ایک نیٹ ورک بنائیں انٹیلیجنس کا، لوگوں سے ملیں. وہ لوگ آپ کو انفارمیشن تب دیں گے جب ان کو کانفیڈنس ہو کہ یہ علاقے کا ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی اوپر تک جو ہیں سب ایماندار ہیں، یہ ان سے ملے ہوئے نہیں ہیں، پیسے پوسے نہیں لیتا. تو پھر آپ کو ایک انفارمیشن نیٹ ورک ملنا شروع ہو جاتا ہے اور بن جاتا ہے. اور پھر آپ کو لوگ انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ ہوا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو اس طرح وہ کرائم کا ایک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر سیانے لوگ جو ہوتے ہیں، آج کل تفتیش والے الگ ہیں، مگر تفتیش والوں کو تفتیش بھی نہیں آتی کہ اگر کوئی علاقے میں کار چوری ہوئی، گاڑیوں کی چوری ہوئی، تو وہ جیلوں میں چلے جائیں. جیلوں میں وہ اگر ان کے ساتھی ہیں تو وہ اور جیل میں بھی انٹروگیشن کر سکتے ہیں پرمیشن لے کر. تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں تو فلاں، جس طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے. میرے سے اگر کوئی پوچھے گا تو میں ان کو بتا دوں گا کہ حالہ میں، بٹشاہ میں، اور رانی پور میں، گمبٹ میں، خیر پور میں، شکارپور میں، سکھر میں، رحیم یار خان تک. میں پنجاب میں بھی سارے بتا دوں گا ان کو کہ یہاں پہ کون اچھے لوگ ہیں، کون چور بدماش کون ہیں، کچے میں کون ہیں، پکے میں کون ہیں، کون بٹھاتا ہے، کون چھڑواتا ہے، کون اغوا کراتا ہے. یہ پتہ پڑتا ہے. افسر اچھا ہو تو اس کو سب پتہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھیوں کا کہ یہ اس علاقے میں ہوا تو صاحب فلاں نے کیا ہوگا، اس علاقے میں کیا ہے آپ کا کوئی انسیڈنٹ تو فلاں نے کیا ہوگا. تو
تو یہ ہوتا ہے محنت پہ. اگر آئیو جا کے محنت کریں اور ریکارڈ دیکھیں اور مختلف تھانوں سے. آج کل وہ ایکسچینج بہت ہی کم ہوتا ہے، نہیں تو تھانوں میں ہم لوگ ایکسچینج کراتے تھے کہ تم فلاں تھانے میں جاؤ، وہاں سے دیکھو کون اریسٹ ہوئے، ان سے دیکھو تمہارا تو نہیں ہے. اس طرح میٹنگز کرتے تھے 15 دن میں یا مہینے میں، وہ اپنے ایک دوسرے کو جو کوآرڈینیشن کرتے تھے ایس ایچ او وغیرہ. پھر ہم وہ بینر صوبائی اور ڈی آئی جی ہوئے تو پھر ڈی آئی جی رینج وغیرہ، اس طرح ہم مل ملا کے چلتے تھے تو کرائم ختم ہو جاتا تھا. تو آج کل تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بتاتا ہوں. تو ابھی یہ ابتدا تھی، میں نے آپ کو پولیس پہ ابھی شروع کیا ہے میں نے بتانا. پھر وہ آگے چل کے میں کالی بھیڑیں، ان کے اسیٹس، ان کی حرکتیں، ان کے 3 سال کے سے زیادہ ایک تھانے پہ 12 سال سے لگے ہوئے ہیں. اور یہ ساری چیزیں میں آہستہ آہستہ پولیس رول کے تحت اور قانون قاعدے کے مطابق بتاتا جاؤں گا اور ریکارڈ کرتا جاؤں گا انشاءاللہ، اور اچھے افسروں کا بھی بتاؤں گا جو پولیس میں ہے. اللہ حافظ.